نون میم راشد صاحب کی ایک بڑی مشہور نظم ہے حسن کوزہ گر۔ یہ ایک طویل نظم ہے اور وقت کے مختلف حصوں میں لکھی گئی، کئی سالوں اور غالباً دہائیوں میں، 2 دہائیوں میں جا کر لکھی گئی، مکمل ہوئی۔ 4 بڑے حصے ہیں اس کے، اور پہلی دفعہ یہ ان کی کتاب لامساوی انسان میں پہلی نظم کے طور پر سامنے آئی۔ اچھا، یہ حسن کوزہ گر جو ہے یہ ایک کردار ہے ہماری مشرقی جو داستانیں ہیں ان کے اندر، اور یہ اپنے کوزہ گر ہے۔ یہ کوزہ کا مطلب ہوتا ہے برتن بنانا۔ اسی کردار کی شکل کو بدل کر پھر مغرب نے بھی کہانیاں بالکل حال ہی میں، آپ نے سنا ہوگا نام، یہ حسن کوزہ گر کو بدلا گیا ہیری پوٹر کے نام سے۔ ہیری حسن کو، اور پوٹر کوزہ گر، پوٹس بنانے والا، برتن بنانے والا۔ تو یہ جو حسن کوزہ گر ہے، اسی استعارے کو نون میم راشد نے بڑی کامیابی سے استعمال کیا، کیونکہ نون میم راشد ایک ایسے وقت میں موجود تھے جب 2 تہذیبوں کا ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ نئی تہذیب کے جو کشش تھی وہ ہمارے جو نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ تو یہ جو حسن کوزہ گر ہے یہ مشرقی تہذیب کا نمائندہ ہے، اور ایک بڑی خوبصورت لڑکی ہے جو کہ جہاں-زاد ہے۔ تو وہ جو جہاں-زاد ہے وہ مغربی تہذیب کا نمائندہ نظر آتی ہے نون میم راشد کے ہاں۔ تو حسن اپنا فن، یہ جو برتن بنانے کا کام تھا، اس کا روزگار بھی تھا اور فن بھی تھا، اس کی چھوٹی سی معیشت کا سہارا تھا، تو وہ اس کو چھوڑ کر جہاں-زاد کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی نظم کے دوران ایک دفعہ اس کی جو حسن کی بیوی ہے وہ بھی آ کر اس کے کندھوں سے، شانوں سے اس کو ہلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے بچوں کی طرف توجہ کرو، دیکھو یہ کہاں سے کھائیں گے، تو تم تو غریب آدمی ہو، تم کہاں جہاں-زاد کی اس تہذیب کی عشق میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تو یہ نظمیں اس لیے بھی دلچسپ ہیں کہ یہ اردو شاعری میں اقبال کے بعد شاید سب سے بڑا موڑ تھے اردو نظم کے مزاج میں۔ تو اسی کو نون میم راشد نے جب بیان کیا تو انہوں نے ایک نئی تکنیک کا استعمال کی جس کو آزاد نظم کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر سے ترنم، تغزل اور جو قوافی ہے، قوافی کا نظام ہے، اس کو دریافت کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ میٹر جسے کہتے ہیں، شاعری کا جسے شعر کی گرامر کہتے ہیں۔ تو میں اس کو تحت اللفظ میں پڑھتا ہوں، دیکھیے آپ کو پسند آئے۔ حسن کوزہ گر۔ جہاں-زاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سوختہ سر حسن کوزہ گر ہوں۔ تجھے صبح بازار میں بوڑھے عطار یوسف کی دکان پر میں نے دیکھا، تو تیری نگاہوں میں وہ تابناکی تھی میں جس کے حسرت میں 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں۔ جہاں-زاد 9 سال دیوانہ پھرتا رہا ہوں۔ یہ وہ دور تھا جس میں نے کبھی اپنے رنجور کوزوں کی جانب پلٹ کر نہ دیکھا، وہ کوزے میرے دست چابک کے پتلے گل و رنگ و روغن کی مخلوق بے جاں، وہ سرگوشیوں میں یہ کہتے حسن کوزہ گر اب کہاں ہے وہ ہم سے خود اپنے عمل سے خداوند بن کر خداؤں کے مانند ہے روئے گرداں۔ جہاں-زاد 9 سال کا دور یوں مجھ پہ گزرا کہ جیسے کسی شہر مدفون پر وقت گزرے۔ تغاروں میں مٹی کبھی جس کی خوشبو سے وارفتہ ہوتا تھا میں، سنگ بستہ پڑی تھی صراحی و مینا، سنگ بستہ پڑی تھی صراحی و مینا، و جام و سبو اور فانوس و گلداں میری ہیچ مایا معیشت کے اظہار فن کے سہارے شکستہ پڑے تھے۔ میں خود میں حسن کوزہ گر پابگل خاک بر سر برہنہ سرے چاک ژولی دمو سر بزانوں کسی غمزدہ دیوتا کی طرح واہما کے گلولا سے خوابوں کے سیال کوزے بناتا رہا تھا۔ جہاں-زاد 9 سال پہلے، جہاں-زاد 9 سال پہلے تو ناداں تھی، لیکن تجھے یہ خبر تھی کہ میں نے حسن کوزہ گر نے تیری کاف کی سی افقتاب آنکھوں میں دیکھی ہے وہ تابناکی کہ جس سے میرے جسم و جاں ابر و ماہتاب کا رہ گزر بن گئے تھے۔ جہاں-زاد بغداد کی خواب گوں رات، وہ رود دجلہ کا ساحل، وہ کشتی، وہ ملاح کی بند آنکھیں، کسی خستہ جاں رنج بر کوزہ گر کے لیے ایک ہی رات وہ کہربا تھی کہ جس سے ابھی تک ہے پیوست اس کا وجود، اس کی جاں، اس کا پیکر، مگر ایک ہی رات کا ذوق دریا کی وہ لہر نکلا حسن کوزہ گر جس میں ڈوبا تو ابھرا نہیں ہے۔
جہاں اس دور میں روز ہر روز وہ سوختہ بخت آ کر مجھے دیکھتی، چاک پر پا بگل سر بزانوں تو شانوں سے مجھ کو ہلاتی، وہی چاک جو سال ہا سال جینے کا تنہا سہارا رہا تھا، وہ شانوں سے مجھ کو ہلاتی۔ حسن کو اگر ہوش میں آ حسن، اپنے ویران گھر پر نظر کر، یہ بچوں کے تندور کیوں کر بھریں گے حسن، اے محبت کے مارے محبت امیروں کی بازی حسن، اپنے دیوار و در پر نظر کر۔ میرے کان میں یہ نوائے حزیں یوں تھی جیسے کسی ڈوبتے شخص کو زیر گرداب کوئی پکارے، وہ اشکوں کے انبار پھولوں کے انبار تھے ہاں، مگر میں حسن کو اگر شہر اوہام کے ان خرابوں کا مجزوم تھا، جس میں کوئی صدا کوئی جنبش، کسی مرغ پراں کا سایہ، کسی زندگی کا نشاں تک نہیں تھا۔ جہاں میں آج تیری گلی میں، جہاں رات کی سرد گوں تیرگی میں تیرے در کے آگے کھڑا ہوں، سر و منہ پریشاں دریچے سے وہ کاف کی سی طلسمی نگاہیں مجھے آج پھر جھانکتی ہیں۔ زمانہ جہاں وہ چاک ہے جس پہ مینا و جام و سبو اور فانوس و گلداں کے مانند بنتے بگڑتے ہیں انسان۔ میں انسان ہوں لیکن یہ 9 سال جو غم کے قالب میں گزرے، حسن کو اگر آج ایک تودۂ خاک ہے، حسن کو اگر آج ایک تودۂ خاک ہے جس میں نم کا اثر تک نہیں ہے۔ جہاں بازار میں صبح عطار یوسف کی دکان پر تیری آنکھیں پھر ایک بار کچھ کہہ گئی ہیں، ان آنکھوں کی تابندہ شوخی سے اٹھی ہے، ان آنکھوں کی تابندہ شوخی سے اٹھی ہے پھر تودۂ خاک میں نم کی ہلکی سی لرزش، یہی شاید اس خاک کو گل بنا دے۔ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں لیکن، تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں لیکن، تو چاہے تو بن جاؤں میں پھر وہی کوزگر جس کے کوزے تھے ہر کاخ و کو اور ہر شہر و قریہ کی نازش تھے جن سے امیر و گدا کے مساکن درخشاں۔ تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں لیکن، تو چاہے تو میں پھر پلٹ جاؤں اپنے مہجور کوزوں کی جانب، گلولا کے سوکھے تغاروں کی جانب، معیشت کے اظہار فن کے سہاروں کی جانب، کہ میں اس گلولا سے اس رنگ و روغن سے پھر وہ شرارے نکالوں کہ جن سے دلوں کے خرابے ہوں روشن۔ جہاں نیچے گلی میں تیرے در کے آگے یہ میں سوختہ سر حسن کو اگر ہوں، حسن کو اگر ہوں۔ شکریہ۔